بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا موقع جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترقی کی منازل ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کی کن منزلوں تک پہنچے، کن مراتب تک پہنچے۔ البتہ معراج میں بہت ساری چیزیں محسوس، یعنی جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں ان کو محسوس انداز میں، یعنی حسی مثالوں کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور اعمال کی سزا کیا ہوگی اور ان کی کیا صورت ہو سکتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مضمون دکھائے گئے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، میں یہاں پر دو جو مناظر دکھائے گئے ان کے حوالے سے آپ سے مختصر سے بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منظر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ آپ علیہ السلام براق پر گزر رہے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونے لگے تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ آگے چلیے۔ جب تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو ایک بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ آگے چلیے۔ ان دو واقعوں کو یاد رکھیے گا۔ دوسرا واقعہ، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سزاؤں کے مناظر دکھائے گئے۔ ان میں سے ایک سزا ایسے لوگوں کو دی جا رہی تھی کہ جن کے ہونٹ آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ اب یہ دو مناظر ہیں۔ پہلا منظر، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ بوڑھی عورت دنیا ہے، جیسے بوڑھی عورت بوڑھی ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے، مرد ہو یا عورت، کہ اس کی زندگی اختتام کے قریب ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دنیا تھی آپ کو دکھلایا گیا کہ اب دنیا اختتام کے قریب ہے۔ بوڑھی عورت کو دنیا کی صورت میں دکھایا گیا کہ دنیا پہلے بچپن سے پھر جوان ہوئی پھر بوڑھی ہو رہی ہے، تو یہ اختتام کے قریب ہے۔ اور اسی طرح بوڑھا جو تھا وہ شیطان تھا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو روکا کہ آپ ان کی طرف متوجہ نہ کریں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا ویسے بھی، یعنی ایک تو میں اور آپ ہے نا کہ من مات فقط قامت قیامت، تو جو بندہ چلا گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ ایک بندہ کہے نا کہ قیامت کب آئے گی، تو بھائی تو چلا گیا، تیرا سانس رک گیا، تیری سانس کی نبض بند ہو گئی اور تجھے قبر میں اتار دیا گیا، تو سمجھ لے تیری قیامت قائم ہوگی۔ کیوں؟ اب جو تو نے اعمال کیے تو اسے بڑھ بھی نہیں سکتے، چاہے اچھے کیے تھے تب بھی، برے کیے تھے تب بھی۔ اچھے اعمال اجازت ثواب کی صورت میں تو ہو جاتے ہیں، یعنی ویسے تو نہیں کر سکتا، تو بھی تیرے لیے تو دجال آئے یا قیامت کی بڑی بڑی علامتیں آئیں، اصل تو انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میری جو زندگی وہ اختتام کے قریب ہو۔ تو ہر شخص کو یقین ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں اور کہ ہماری ارد گرد جتنے بھی احباب ہیں 100 سال کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے 80 سال عمر پائی، کسی نے 20 سال پائی، کسی نے 30 سال پائی، لیکن 100 سال سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس بات کا انتظار عام طور پہ کیا جاتا ہے، اچھا قیامت کب آئے گی؟ اور بھائی قیامت کے لیے آنے نہ آنے کا اس سے کیا فرق پڑے گا جب تیری اپنی قیامت قائم ہو جائے گی، جب تو دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کی بڑی بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، وہ تو وقت لگے گا بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونے کے بعد بھی قیامت آنے تک، لیکن میری اور آپ کی موت اس کے لیے کوئی وقت نہیں لگے گا۔ وہ چند لمحات ہیں جو ہمارے باقی ہیں، چند سانسیں ہیں جن کو ہم لے رہے ہیں، چند جو ہے مطلب خواب ہیں، شاید وہ پوری ہو جائیں نہ ہوں۔ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو بہرحال تو یہ چیز تو یقینی ہے کہ قیامت بھی قریب ہے اور ہماری قیامت تو بالکل قریب ہے۔ اس لیے ہم قیامت کے انتظار کے بجائے اپنی قیامت یعنی موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ دوسرا جو منظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اس میں اہل علم جو ہیں، خاص طور پہ ہم جیسے واعظ، جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یا دوسرے آج کل جو ہے اسکرین پر آ کر لوگ ہر طرح سے، بہت سے لوگ مذہبی گفتگو کرتے ہیں، بہت سے لوگ دین کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے لیے ایک سبق ہے کہ ان کے ہونٹ جو بے عمل ہوں، یعنی بات کہیں لیکن اس پہ عمل نہ کریں،
تو ان کے ہونٹ جی جہنم کی آگ سے بنی ہوئی کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے. ہم اندازہ لگا لیں ان کی زبانیں اور ہونٹ، اندازہ لگا لیں کہ بد عمل یعنی جس کا گفتار اس کی کردار کا ساتھ نہ دے، جس کا قول اس کے عمل کا ساتھ نہ دے، جس کا عمل ایک طرف جا رہا ہو اور قول ایک طرف جا رہا ہو، جس کا کہنا کچھ اور ہو اور کرنا کچھ اور ہو. جی تو یہ ہم سب کے لیے ایک انتباہ ہے، معراج کے موقع پر ایک سبق ہے کہ بھائی ہم جو کہیں اس پر عمل بھی کریں، اور جو عمل کریں اصل وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ورنہ بے عمل واعظ ہوں، خطیب ہوں، مبلغ ہوں، جی آج کل کے اعتبار سے صحافی ہوں، جی گفتگو یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر گفتگو کرنے والے ہوں، سب کے سب، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک عمل نہ ہو تو واز کرنا چھوڑ دے، بات کرنا چھوڑ دے. نیت رکھے، عمل کی کوشش کرتے رہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں. یہ معراج کا جو ابھی جو ہے واقعہ گزرا ہے، یعنی 27 رجب کو مشہور ہے، تو بھائی ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایز اے واعظ، ایز اے مصلح، ایز اے خطیب، کسی بھی اعتبار سے جی ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی انداز سے دین کے اوپر ہو، چاہے وہ نماز پر ہو، روزے پر ہو، حج پر ہو، کسی بھی اس سے ہو، ایک تو علم میں خیانت نہ کریں کہ بھئی ایک جی صلحاء، علماء، فقہاء، مجتہدین ایک طرف جا رہے ہوں اور آپ ایک طرف جا رہے ہوں، یہ بھی خیانت علم ہے. اسی طرح منبر و محراب میں خیانت کیا ہے کہ آپ عمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.